Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Muhammad Saad and you are watching my YouTube channel. It's Saadi Official. Today we are going to discussing about a very important topic of the history of Pakistan, which is Aligarh movement, or it is also called as services of Sir Syed Ahmad Khan. So guys, تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج اس کو علی گڑھ موومنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ کیوں سٹارٹ کی. تو اس سے پہلے اس لیکچر سے پہلے ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ وار آف انڈیپینڈنس 1857 کہ 1857 میں ایک جنگ آزادی ہوتی ہے جو کہ انڈینز انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. تو اس کے جنگ کے بعد جب انگریز جو ہوتے ہیں ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بدل جاتا ہے اور انگریز مسلمان دشمنی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ انگریز یہ بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ جس وقت ہوئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان پہ اور انہوں نے حکومت جو تھی وہ مسلمانوں سے لی تھی. تو وہ سارا کا سارا جو ہوتا ہے سارا جو اس کا ملبہ جو ہوتا ہے جنگ کا وہ اٹھا کے مسلمانوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی ہندوؤں کو ورغلایا اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کے ہمارے ساتھ یہ انہوں نے بغاوت کی, ہمارے ساتھ جنگ لڑی انہوں نے. تو اس کی وجہ سے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جب سر سید احمد خان یہ دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی مسلمانوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کی پالیسیز وغیرہ کیسی ہوتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور وہ کس وجہ سے جنگ کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان جو ہوتے ہیں وہ کسی طرح مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, مسلمانوں کو سرو کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں ایک علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ سر سید احمد خان جو ہوتے ہیں جنگ آزادی کے وقت وہ جو ہوتے ہیں وہ انگریزوں کی سروسز میں ہوتے ہیں. سید احمد خان انگریزوں کو بڑا ساتھ دیتے ہیں جنگ میں بھی اور انگریز جو ہوتے ہیں سر سید احمد خان کو کافی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی کافی قدر کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان اس لیے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کو سرو کرنے کے لیے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اب تھوڑا سا شارٹ سا انٹروڈکشن سر سید احمد خان کا دیکھ لیتے ہیں کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1877 میں دہلی میں پیدا ہوتے ہیں. یہ اپنی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم جو ہوتے ہیں وہ اپنے نانا سے حاصل کرتے ہیں. اس ٹائم کے جتنے بھی مروجہ علوم ہوتے ہیں وہ سب کے سب سر سید احمد خان حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں یہ 1837 میں ایز اے چیف کلرک برٹشرز کو جوائن کرتے ہیں اور اسی طرح آگے مزید پروموٹ کرتے جاتے ہیں اور ترقی کرتے جاتے ہیں. اور 1846 میں یہ ایز اے چیف جج جو ہوتے ہیں برٹشرز کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز کیا تھی, مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایجوکیشنل کون سی خدمات سر انجام دی. تو سب سے پہلے اس میں جب سر سید احمد خان کی مراد آباد میں 1859 میں ان کی جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول کا قیام رکھتے ہیں, ایک اسکول کی بنیاد رکھتے ہیں. تو اسکول میں پرشین لینگویج کے ساتھ ساتھ اب انہیں ویسٹرن لینگویج جو کہ انگلش لینگویج کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. سر سید احمد خان یہ سوچتے ہیں کہ اب اگر مسلمانوں کی ترقی کا کوئی چانس بنتا ہے کہ مسلمانوں کے اب ترقی کر سکتے ہیں, وہ صرف اور صرف انگلش لینگویج یا مغربی تعلیم کا اصول ہے کہ مغربی تعلیم کے اصول کے بغیر مسلمان کبھی بھی انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے. تو اس لیے سر سید احمد خان اس ٹائم پہ ویسٹرن لینگویج انگلش لینگویج پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کے یہ پرشین لینگویج یا اردو لینگویج کے ساتھ ساتھ جو ہوتی ہے انگلش لینگویج کا اصول بھی بہت لازمی ہے. تو سب سے پہلے یہ 1859 میں مراد آباد میں انگلش لینگویج کی تعلیم کا اصول رکھتے ہیں. اس کے بعد جب ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے غازی پور میں 1863 میں تو یہ غازی پور میں بھی ایک اسکول کا قیام کرتے ہیں, ایک اسکول کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں بھی پرشین لینگویج جو کہ پہلے سے دی جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ انگلش لینگویج کا اصول بھی لازمی قرار دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہوتی ہے MAO محمدن ایجوکیشنل اسکول 1875 میں یہ ایک اسکول کا قیام رکھتے ہیں. اس کے بعد جو کہ 1877 میں جو ہے وہی اسکول اس کو کالج کا درجہ دیا جاتا ہے اور 1920 میں وہی کالج جو ہوتا ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کے اس کو درجہ دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1869 میں سر سید احمد خان جو ہوتے ہیں انجمن ترقی اردو ہند کی بنیاد رکھتے ہیں. چونکہ 1867 میں جب ہندی اردو کنٹروورسی چل رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ سر سید احمد خان جو ہوتے ہیں اردو کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور انجمن ترقی اردو ہند کا قیام رکھتے ہیں, اس کی بنیاد رکھتے ہیں اور بولتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اردو جو ہے مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ مسلمانوں کی جو ہے ایک آفیشیل لینگویج ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی سوشل اینڈ ریلیجیس سروسز مسلمانوں کے لیے کیا تھی.
تو سر اس میں سب سے پہلے ہو جاتا ہے کہ خطبات احمدیہ 1869 میں سر سید احمد خان خطبات احمدیہ لکھتے ہیں۔ جب 1869 میں سر سید احمد خان اپنا یو کے کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ سر سید احمد خان دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہوتی ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں ان کے اگینسٹ یہ جو ہوتے ہیں سر سید احمد خان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے وغیرہ لکھتے ہیں، ان کی سیرت لکھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے خطبات احمدیہ میں۔ اس کے بعد جو ہوتے ہیں احکام تام الہی کتاب، سر سید احمد خان جو ہوتے ہیں اپنی ایک بک لکھتے ہیں احکام تام الہی، تو جس میں یہ بتاتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں مسلمان عیسائیوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ ان کا یہ بنیادی مقصد جو ہوتا ہے اس کتاب کو لکھنے کا وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انگریزوں اور مسلمانوں کی دشمنی جو ہے اس کو کم کیا جا سکے، انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو کسی نہ کسی طرح بہتر بنایا جا سکے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی لائف میں آگے بڑھیں ایز اے پولیٹیکلی اور آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ تو اسی طرح یہ ایک بک لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تہذیب الاخلاق، سر سید احمد خان تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کرتے ہیں، جس میں یہ جو ہیں مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ کس طرح بہتر زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور ان کے کس طرح سے جو ہیں انگریزوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سروسز مسلمانوں کے لیے کیا تھی، تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری۔ 1867 میں جب اردو ہندی کنٹروورسی جب چلتی ہے تو سر سید احمد خان اسی ٹائم پہ وہاں کے گورنر جو برٹشر گورنر ہوتے ہیں شیکسپیئر کو اسی ٹائم پہ بتا دیتے ہیں کہ جو ہندو اور مسلمز ہیں یہ دو الگ قومیں ہیں، ان کے رہن سہن طور طریقے سب کچھ جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہے، یہ دونوں جو ہیں مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ تو اسے اسی وجہ سے سر سید احمد خان کو فرسٹ ٹائم دو قومی نظریے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو سر سید احمد خان اسی ٹائم پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ جماعت جو ہے یہ دونوں مسلمز اور ہندوؤں کی پارٹی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے کام کرے گی، جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سر سید احمد خان جو ہوتے ہیں وہ مسلمز برٹش کمپرومائز پہ بات کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں اور انگریزوں کی جو ہے دشمنی کم کی جا سکے اور مسلمانوں کے جو ہیں ان کو بنیادی حقوق دلائے جا سکیں۔ اسی طرح جو ہے کازز آف انڈین ریوولٹ کے نام سے ایک پمفلٹ سر سید احمد خان ایک پمفلٹ جاری کرتے ہیں، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسباب بغاوت ہند کے مسلمانوں نے یا ہندوؤں نے ان کے خلاف مطلب کیوں بغاوت کی یا جنگ کیوں کی، کیونکہ ان انگریزوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اس ٹائم پہ پالیسیز ہی ایسی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ ڈیسیژن جو ہے یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو زبردستی یہ ڈیسیژن لینا پڑا، مجبوری میں یہ ڈیسیژن لینا پڑا کہ آپ کے خلاف انہوں نے جنگ کی۔ تو اس کے بعد جو ہے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک رسالہ جاری کرتے ہیں سر سید احمد خان، جس میں یہ انگریزوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ جو ہیں آپ کا رویہ ہی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے مسلمس یا ہندو جو ہیں آپ کے خلاف جنگ کے لیے جنگ پہ کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف جو ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اس ٹائم پہ جو ہیں ملٹری میں جو تھے سارے کے سارے ہائی رینکس جو تھے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، سب کے سب لو رینکس پہ رکھا ہوا تھا انڈینز کو، اسی طرح جو تھا انڈینز کو زبردستی عیسائی کیا جا رہا تھا، تو آپ کا رویہ ہی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جنگ کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں اور مجبوری جنگ کرنے کا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے لوئل محمد آف انڈیا سر سید احمد خان جو ہیں انگریزوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کو اپنا یہ قصوروار ٹھہرا رہے ہو، لیکن یہ کسی ٹائم پہ آپ کے کتنے بڑے وفادار رہے ہیں، چونکہ جب انگریز 1600 میں جب ٹریڈنگ کی غرض سے جب یہ ہندوستان میں آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ٹریڈنگ کی اجازت جو ہے وہ مغل بادشاہ جو کہ ایک مسلمان ہوتے ہیں وہی ان کو ٹریڈنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور انہیں الاؤ کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مسلمز نے اس ملک میں ہندوستان میں چھوڑا، تو اب آپ مسلمانوں کو ہی سارا کا سارا قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو ان کا بنیادی مقصد یہ علی گڑھ موومنٹ کو سٹارٹ کرنا، ان کا تحریک علی گڑھ کا جو تھا یہ بنیادی مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے انگریزوں اور مسلمانوں کی دشمنی کو کم کیا جا سکے اور مسلمانوں کو جو تھی مغربی تعلیم دلا کے انگریزوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جا سکے، کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دلائے جا سکیں۔ سو فرینڈز، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر علی گڑھ موومنٹ، جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ سو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔